للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیا نہیں دیکھا آپ نے کیف کہ کیسے ضرب اللہ بیان کی ہے اللہ نے مثلا مثال کلمتاً طیبتاً پاکیزہ کلمہ کی کشجرۃ طیبہ مثل عمدہ درخت کے اصلها ثابت وفرعها فی السماء اصلها اس کی جڑ ثابت ہے مضبوط ہے وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز کی مثال بیان کی ہے، کس کی؟ کلمہ طیبہ کی۔ الم ترى کیا دیکھا نہیں آپ نے کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کہ کیسے بیان کی ہے اللہ نے مثال کلمہ طیبہ کی، پاک کلمہ کی۔ اس پاک کلمہ سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ کی اللہ نے مثال بیان کی ہے، کس کی طرح؟ کہ یہ پاک کلمہ، یہ لا الہ الا اللہ، یہ کس کی طرح ہے؟ کشجرۃ طیبہ، کشجرۃ طیبہ، یہ ایک عمدہ درخت کی طرح ہے۔ شجرہ درخت، طیبہ کا معنی یہاں کریں گے عمدہ۔ پاک کلمہ ایک عمدہ درخت کی طرح ہے۔ کون سا درخت؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی اونچی ہیں۔ اس سے مراد کون سا درخت ہے؟ حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی مثال ایک درخت سے دی ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھیں آپ کہ قرآن میں کیا ہے کہ پاک کلمے کی مثال درخت کی طرح ہے، لیکن حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ مومن کی مثال۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پاک کلمہ جب کسی مومن کے دل میں اترتا ہے تو اب وہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ اصلی مومن کی مثال دی جا رہی ہے حدیث کی روح سے۔ تو پاک کلمہ، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ جب کسی مومن کے دل میں آتا ہے تو اب وہ مومن کیسا ہوتا ہے، اس کی مثال کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں مومن کی مثال ایک درخت سے دی ہے، وہ درخت جو عمدہ ہے، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، جس کی شاخیں بلند ہیں، اونچی ہیں۔ بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً آیا کہ یہ درخت کھجور کا ہے۔ اب میں بولنے لگا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس مجلس میں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام، بزرگ شخصیات بیٹھی ہیں، میں چھوٹا سا بچہ۔ تو میں نے مناسب نہ سمجھا ان کی موجودگی میں بولنا، میں خاموش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود وضاحت کی، لوگ
پھرتے رہے جنگلات میں، وہ جنگل میں کون کون سے درخت ہوتے ہیں، ان کا ذہن نہ گیا اس طرف، کسی نے نہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ کہتے ہیں جب ہم اس مجلس سے گئے، میں نے اپنے والد محترم عمر بن خطاب سے کہا کہ ابا جان، مجھے یہ بات معلوم ہو گئی تھی، میرے دل میں یہ آ گیا تھا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن میں محض بڑوں کے حیا کی وجہ سے اور ان سے شرم کرتے ہوئے میں نہیں بولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا کاش کہ آپ وہاں بولتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے، تو یہ بات میرے لیے دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے بہتر ہوتی۔ کوئی شخص پوری دنیا میرے قدموں میں لا کے رکھ دے، مجھے اس سے زیادہ خوشی آتی تب کہ تو وہاں جواب دیتا۔ تو اس سے میں یہ بھی سمجھ آیا کہ اگر کوئی سوال پوچھا جائے تو آگے کسی کو بھی جواب آتا ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ میں چھوٹا ہوں اور میں کیسے بولوں، وہ جواب دے سکتا ہے۔ تو بہرحال اب آیت کا مطلب کیا بنا کہ ایک مومن کے دل میں جب ایمان آتا ہے، جب کلمہ طیبہ اللہ کی توحید آتی ہے، جب وہ مومن بن جاتا ہے واقعتاً، تو اب وہ کیسا ہوتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ اب وہ کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ کھجور کا درخت کیسے ہے؟ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، بڑی مضبوط، آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، وہ نہیں ہلتا، اکھڑنا تو دور کی بات ہے، وہ ہلتا تک نہیں ہے، اتنا مضبوط درخت۔ اور اس کی شاخیں بڑی اونچی ہوتی ہیں، آسمان تک، یعنی بہت اونچی بلند و بالا ہوتی ہیں۔ تو ایک مومن کی مثال ایسے ہی ہے۔ اب ہر شخص اس مثال کی روح سے اپنے آپ کو پرکھے گا کہ کیا میں واقعی کھجور کے درخت کی طرح ہوں؟ اگر واقعی ہوں تو پھر میرا ایمان مضبوط ہے اللہ کی توفیق سے، پھر میرا ایمان سچا ہے، پکا ہے۔ اور اگر میں اس طرح نہیں تو پھر مجھے اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہر وقت سردی ہے، گرمی ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، حالات موافق ہیں، مخالف ہیں، جیسے بھی ہیں وہ مضبوط کھڑا ہے، وہ نہیں ہلتا، ہر حال میں وہ اپنے ایمان پہ جمع رہتا ہے، اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا، وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، اور پھر وہ اپنے ایمان کا اظہار اپنے اعمال سے بھی کرتا ہے۔ اس کے اعمال بڑھتے بڑھتے آسمان کو چھو لیتے ہیں، بلندیوں تک پہنچتے ہیں، اس کا ایمان دن بدن ترقی کرتا جاتا ہے۔ جیسے درخت ہوتا ہے نا کہ روزانہ غیر محسوس طریقے سے روزانہ بڑھتا ہے، چاہے کھجور کا درخت بھی ہے، وہ بھی ہر سال دیکھیں تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک مومن جو ہے، چونکہ اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ مومن ایسے ہے جیسے کھجور کا درخت ہو، تو اب کھجور کے درخت کی پوری صفات اس میں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی حالات بن جائیں وہ اپنے ایمان پہ کھڑا رہے، وہ اچھے عمل سے اپنے ایمان کا اظہار کرے۔ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک، دل سے تصدیق، دل سے مانے۔ نمبر 2، زبان سے اقرار کرے اس کا۔ نمبر 3، عمل سے اس کا اظہار ہو۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، وہ مومن نہیں ہے۔ ایک شخص زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ ایک شخص زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور دل سے تصدیق بھی ہے اس کی، لیکن بد عمل ہے، تو وہ بھی فاسق و فاجر ہے،
اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو ایک پکے مومن کی مثال کیسے ہے کہ اس کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے ایمان کی بلندیوں تک پہنچتا ہے اور جو دن بدن ترقی کرتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک پکے مومن کی مثال ہے۔ اب ہر شخص اپنے آپ کو پرکھے کہ کیا میرے اوپر جب مختلف حالات آتے ہیں، کبھی حالات موافق ہیں، کبھی غیر موافق ہیں، مخالف حالات ہیں، جب کبھی لوگ میرے اوپر میرے کسی اچھے عمل پہ تنقید کر دیں تو کیا میں اپنے ایمان پہ جمع رہتا ہوں، یا میرے ایمان کے درخت پہ خزاں تو نہیں آنے لگ جاتی اور وہ میرے ایمان کا درخت وہ ہلنے تو نہیں لگ جاتا، وہ ڈگمگانے تو نہیں لگ جاتا لوگوں کے غلط رویے سے، مخالف حالات سے، لوگوں کی تنقیدوں سے، یا جب خصوصاً اپنوں کا خطرہ ہو کہ میں ایمان پہ رہا، میں دین پہ جمع رہا تو میرے اپنے مجھ سے روٹھ جائیں گے، تو اس وقت میرا ایمان کیسا ہوتا ہے؟ یہ ہر شخص اس مثال کو اپنے آپ پہ لے اور پرکھے۔ فرمایا کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ کیسے بیان کی ہے اللہ نے مثال پاک کلمہ کی عمدہ درخت کی طرح، جس کی جڑ ثابت ہے یعنی مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ تؤتی اکلہا اکلوہا تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے، یعنی رب کی توفیق سے۔ کھجور کا درخت ہے نا، وہ اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے، کبھی تازہ کبھی خشک، کھجور ہر موسم میں مل جائے گی۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت ساتھ اپنے رب کے حکم کے۔ اب یہ مومن کی مثال بیان ہو رہی ہے نا، تو مومن جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ خود ایمان پہ جمع رہے اور اپنے عمل درست کرے، نہیں، بلکہ وہ دوسروں تک بھی اپنے فوائد پہنچاتا ہے، وہ دوسروں کی بھی اصلاح کرتا ہے، وہ دوسروں کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے ملنے والوں کو، وہ اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ صرف خود ٹھیک ہو اور دوسروں کی اسے پرواہ نہ ہو، نہیں، بات ادھوری رہے گی۔ تو اسی لیے کھجور کے درخت کی آگے صفت بیان کی باقاعدہ کہ کھجور کا درخت کیسا ہے کہ دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت۔ اب اس میں یہ بھی آ گیا کہ حالات جیسے بھی ہوں، آگے لوگ مانے نہ مانے، لوگ تسلیم کریں، تعریف کریں یا تنقید کر دیں، اس نے ہمدردی کرتے رہنا ہے، اس نے اصلاح کرنی ہے۔ آگے چاہے باتیں سننی پڑیں، چاہے لوگ تانے دیں، گالیاں دیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن کبھی بھی آپ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، آپ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے، کبھی تبلیغ روکی نہیں، دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت ساتھ اپنے رب کے حکم کے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے۔ کیا مقصد ہوتا ہے یہ مثالیں بیان کرنے کا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت لیں، تاکہ انہیں ہوش آ جائے، وہ سنبھل جائیں۔ اچھا، یہ تو پاک کلمے کی مثال تھی اور اس کے اندر ایک مومن کی مثال تھی، اور اس کے برعکس وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور
مثال گندے کلمہ کی، کا شجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، مثل گندے درخت کے ہے، اجتثت جسے اکھاڑ دیا جائے، من فوق الارض زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار کہ نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی قرار، ٹھہراؤ. کلمۃ خبیثہ گندا کلمہ، خبیث کلمہ، یہ کیا ہوا؟ پاک کلمہ کے مقابلے میں کفر کا کلمہ، شرک کا کلمہ. اس کی مثال پھر کیسے ہے؟ اس درخت کی طرح جو گندا ہے. اس سے مراد کون سا درخت ہے؟ اس سے مراد عربی میں اسے حنظل کہتے ہیں، اردو میں اندرین کہتے ہیں، اور ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کوڑ تما. آپ سب جانتے ہوں گے کتنا کڑوا ہوتا ہے وہ، انتہائی، جیسے زہر ہو، انتہائی کڑوا. تو جو کلمہ خبیثہ ہے، کفر و شرک کا کلمہ ہے، اس کی مثال یوں ہے جیسے اندرین کا درخت ہو، کوڑ تمے کا. اب وہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ خبیث ہے، گندا ہے، کڑوا ہے، بد ذائقہ ہے. دوسرا اجتثت من فوق الارض، اسے اکھاڑ دیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے ہی. اس کی جڑیں کوئی مضبوط نہیں ہوتی کھجور کی طرح، یا عام درختوں کی طرح بھی مضبوط نہیں ہوتی، بلکہ وہ اوپر اوپر ہی ہوتی ہیں. بس تھوڑا سا جھٹکا دو، نکل کے ایک طرف گر جائے گا. ما لہا من قرار، نہیں ہوگا اس کے لیے، نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی قرار، اس کے لیے ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ ٹھہرتا نہیں ہے. وہ آندھیاں برداشت نہیں کر سکتا، وہ طوفان برداشت نہیں کرتا، وہ ناموافق ہوائیں برداشت نہیں کرتا. یہ کون سا؟ یہ مثال کس کی ہے؟ گندے کلمہ کی، کفر و شرک کی. اور پھر جیسے اوپر پاک کلمہ سے مراد کیا تھا؟ جس میں پاک کلمہ آ گیا، مومن. اب یہاں بھی اس کی متضاد مثال کیا بنے گی کہ ایک منافق ہے، ایک مشرک ہے، ایک کافر ہے. ایک منافق ہے، اوپر سے کلمہ چاہے پڑھتا ہے، اندر اس کے کلمہ خبیثہ کھڑا ہے. اس کی مثال پھر کیا ہے؟ وہ کوئی مضبوط نہیں ہوتا، وہ متزلزل ہوتا ہے، وہ حالات کے ساتھ نہیں چل سکتا، بلکہ وہ اگر حالات موافق ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر حالات ناموافق ہیں، ہموار نہیں ہے، طعن و تشنیع ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، یا بات مزاج کے خلاف ہے، یا مشکل ہے، تو وہ ایمان سے ہٹ جاتا ہے، وہ پھر قائم نہیں رہتا. وہ جیسے کوڑ تمے کے درخت کو ایسے اکھاڑ کے پھینک دیں تو وہ ایسے اکھاڑ ہی جاتا ہے، وہ دین پہ جمع نہیں رہ سکتا. معمولی سے ناموافق حالات میں اس درخت پہ خزاں آنے لگ جاتی ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. فرمایا مثال گندے کلمہ کی مثل گندے درخت کے ہے، جسے اکھاڑ دیا جائے زمین کے اوپر سے کہ نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی قرار، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ ٹھہر نہیں سکتا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ثابت رکھتا ہے اللہ. یثبت، ثابت رکھتا ہے اللہ، یعنی مضبوط رکھتا ہے، جما کے رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کس کے ساتھ ایمان لائے؟ بالقول الثابت، مضبوط قول پر ایمان لائے. مضبوط قول کون سا ہے؟ جو جمع رہتا ہے، وہی کلمۃ طیبہ، جس کی اوپر وضاحت ہوئی. جو پاک کلمہ، جو اس پاک کلمے پہ ایمان لے آیا، رب کی توحید مان لی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا. اب اللہ ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ یثبت، ثابت رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے. کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، و فی الآخرہ، اور آخرت میں.
دنیا کی زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں وہ مضبوط رہتے ہیں, دین پہ جمے رہتے ہیں. اللہ ان کو جمائے رکھتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات مان لی, اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. اب اللہ ان کو دنیا کی زندگی میں مضبوط رکھتا ہے اپنی توفیق سے. اور جب دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے تو آخرت اس کی شروع ہے, قیامت اس کی شروع ہے. تو قیامت کا سب سے پہلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ قبر بڑھنے کے بعد. من مات فقد قامت قیامتہ, جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہے, قیامت قائم ہو گئی اس کی, کیوں حساب کتاب شروع ہے اس کا. تو پہلا مرحلہ قبر, قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثابت رکھتا ہے. جو مضبوط بات پہ ایمان لایا ہے اللہ اسے مضبوط رکھتا ہے. دنیا کی زندگی میں اسے استقامت عطا کرتا ہے, اسے دین پہ جمائے رکھتا ہے, اور آخرت میں اسے ثابت قدم رکھے گا. آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی قبر ہے, قبر میں اللہ اسے مضبوط رکھے گا, ثابت قدم رکھے گا. کیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن فوت ہوتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں. جب اسے قبر میں دفن کر کے لوگ جانے لگتے ہیں, اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں, منکر اور نکیر. ایک کا نام منکر ہے, دوسرے کا نام نکیر ہے. عام لوگ منکر کہہ دیتے ہیں, منکر نہیں, لفظ منکر ہے. دو فرشتے آتے ہیں, وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اسے وقت دکھائی دیتا ہے جیسے سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے, سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے تھوڑا ٹھہرو, میری نماز جا رہی ہے, مجھے نماز پڑھنے دو. تو اب دیکھیں یہ کون کہہ سکتا ہے دنیا میں جس کا نماز کے ساتھ ایسا ہی تعلق تھا. مہمان آ گئے, کہتے ٹھہرو میں نماز پڑھ لوں. یہ نہیں کہ مہمان جو آ گیا اب وہ بیٹھا ہے, اب اسے پرواہ نہیں ہے. یا فون آ گیا, اب وہ فون سونے جا رہا ہے, وہ اسے نہیں کہہ سکتا تھوڑی دیر تک فون کرنا, میری نماز جا رہی ہے, جماعت جا رہی ہے. تو جو دنیا میں جس کا یہ حال ہے تو آخرت میں قبر میں پھر کیا کرے گا. تو قبر میں قبر کی تنہائی ہے, وحشت ہے, اور منکر نکیر فرشتے سامنے آئے کھڑے ہیں, اور ان کی شکل بڑی ڈراؤنی ہے. حدیث میں آتی ہے کالی شکل ہے, آنکھیں نیلی ہیں, ڈراؤنی شکل ہے ان فرشتوں کی. جو پہلے آتے ہیں چاہے مومن کے پاس ہیں یا کافر کے پاس ہیں, ایک ہی فرشتے اور انتہائی ڈراؤن. اب قبر کی تنہائی میں اکیلا ڈراؤنے فرشتے سامنے کھڑے ہیں, لیکن یہ کوئی گھبرایا ہوا نہیں ہے, اسے کوئی ڈر نہیں. یہ انہیں کہتے تم ٹھہرو, مجھے نماز پڑھنے دو. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا دنیا میں نماز کے ساتھ ایسا ہی گہرا تعلق تھا. یہ ہر چیز پر نماز کو مقدم رکھتا تھا. کوئی بھی کام ہے, دوست احباب ہیں جو ہیں, وہ سب ایک طرف, نماز جماعت کے ساتھ ٹائم پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اب تیری نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے, اب تو نے حساب دینا ہے. تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ جو تیرے اندر مبعوث ہوئے تھے ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. تو بہرحال مختلف سوالات ہوتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. تو وہ ہر سوال کا جواب صحیح اللہ کی توفیق سے دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہی مطلب ہے اس آیت کا, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو اس حدیث کی روح سے فی الآخرہ سے مراد کیا ہوا پھر؟ قبر. کیونکہ حدیث میں وضاحت آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ مومن صحیح سے جواب دیتا ہے, آیت کا مطلب یہی ہے. تو اب آخرت سے مراد یہاں قبر ہی ہوئی ابتدان, کیونکہ حدیث نے وضاحت کر دی. یعنی اب مطلب یہ بنا کہ جو مضبوط بات پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے, اور قبر میں بھی ان کو ثابت قدم رکھتا ہے کہ قبر میں انہیں صحیح جواب آ جاتا ہے فرشتوں کے سوالات کا. دیکھیں وہاں محض اللہ کی توفیق سے جواب آنا ہے. جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو تو قبر کی وحشت اور تنہائی اور
فرشتوں کا خوفناک انداز، تو جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے برعکس جو منافق ہے تو اسے جب بٹھایا جاتا ہے اس پر خوف طاری ہوتا ہے، اور فرشتے جب اسے سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری، ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے خود پڑھا نہ دوسروں سے معلوم کیا، تو جہالت میں رہا، تو نے معلومات ہی حاصل نہ کی اور اس کے مطابق تو نے زندگی ہی بسر نہ کی، اور پھر اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ تو آگے فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو بہکاتا ہے۔ یہی مطلب ہوا کہ ان کو وہ صحیح جواب نہیں سجاتا، دنیا میں بھی ان کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ دین پہ ڈٹے رہیں، وہ ڈگمگا جاتے ہیں، اور قبر میں بھی اللہ ان کو صحیح جواب نہیں سجائے گا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔